اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کو تقوی کی آیت سے شروع کیا ہے، اور یہ ربط ہے قرآن پاک کے اندر۔ قرآن پاک 23 سال کے زمانے میں نازل ہوا آہستہ آہستہ کر کے، لیکن یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ آپ اس کو جب بھی پڑھیں گے یوں لگے گا جیسے یہ ایک بار میں ہی سارا نازل ہوا۔ سورہ آل عمران کو اللہ نے جو اس سے پہلے گزری ہے تقوی پہ ختم کیا اور اس کو تقوی سے شروع کیا۔ تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کو، خوف خدا کو، اور تقوی کہتے ہیں آخرت سے ڈرنے کو، یعنی خوف آخرت۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بات کی ہے، آیات میں بات کی جا رہی ہے حقوق العباد کی، کہ اولاد، والدین، شوہر، بیوی، یتیم بچے، یتیم لڑکیاں، ان کے حقوق کے بارے میں بات کی، تو اللہ نے تقوی کی طرف یعنی خود سے ڈرنے کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ جو دنیا کے کام ہیں، دنیا کے قوانین، وہ حکومت زور زبردستی بھی کروا سکتی ہے، خرید و فروخت کے معاملات، تجارت وغیرہ، لیکن جو یہ حقوق العباد ہیں اس پر کسی قانون کا کوئی چارہ نہیں چلتا۔ یہ جب تک انسان اللہ سے ڈرے گا ان حقوق کو ادا کرے گا۔ تو اسی لیے یہاں پر اللہ نے تقوی کا ذکر کیا۔ دوسری آیت مبارکہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم بہت بڑی شان والی آیت ہے، کیونکہ اس میں حقوق العباد کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا۔ اس آیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے تھے، اور خطبہ نکاح میں اس کا پڑھنا مسنون ہے۔ پھر دوسری بات اس میں قابل غور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یا ایھا الناس کہا ہے۔ الناس انسان کو کہتے ہیں، تو یہاں پر تمام انسانوں کو خطاب کیا ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، چاہے وہ قرآن کے نازل ہونے کے دور میں موجود ہوں یا قیامت تک آنے والے ہوں، ان تمام کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا۔ پھر تقوی جو کہا کہ اتقو، ڈرو، ڈرنے کے ساتھ کہا ربکم، اپنے رب سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے یہاں پہ رب اللہ لے کر آئے۔ رب کہتے ہیں درجہ بدرجہ پرورش کرنے والا، اور یہ کام صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے۔ انسان پیدائش سے پہلے جتنے مراحل سے گزرتا ہے، پیدائش کے بعد جتنے مراحل سے گزرتا ہے، وہ تمام اس کے جو مسائل ہیں اور ان کے لیے جو وسائل ہیں، یہ صرف اللہ ہی اسے دے سکتے ہیں۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس غذا کا جو ہے بندوبست اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا۔ تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا جائے گا، جوان ہو جائے گا، بڑھاپا آ جائے گا، تو جو درجہ بدرجہ پرورش کرنے والا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ نے اپنا استعمال کیا رب، تو کہا کہ اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب کی مخالفت سے۔ رب یعنی کہ وہ جس نے تمہیں درجہ بدرجہ پروان چڑھایا ہے، جس نے تمہیں درجہ بدرجہ تمہاری پرورش کی ہے، تو اس کی مخالفت کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، لہٰذا اس کی مخالفت سے بچنا چاہیے۔ اور ساتھ کیا کہا کہ تمہیں پیدا کیا میں نفس واحدہ، تو مزید دل کو نرم کر دیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور آخرت سے ڈرنا، اس کے علاوہ تمہارے درمیان ایک رشتہ ہے، اور رشتہ کیا ہے کہ تم سب میں نفس واحدہ، ایک ہی جان سے بنے ہو، ایک ہی جان سے یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے تم سب کے سب کو پیدا کیا، اور ان کی جو بیوی ہیں ان کا جوڑا بھی اللہ نے ان کی ذات سے ہی پورا کیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق کا ذکر کر کے انسان کو اپنے طرف جو ہے متوجہ کیا کہ ان حقوق کے پورا کرنے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر دوبارہ سے کیا کہا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اس اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو کہ جس کے نام پر تم خود بھی اپنے حقوق طلب کرتے ہو۔ اب دنیا میں ہمارا اگر کسی کے ذمہ کوئی حق ہوتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں، تمہیں اللہ کا واسطہ، تمہیں خدا کی قسم، یعنی اپنے حقوق طلب کرنے کے لیے بھی ہم اللہ کا نام بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو وہی اللہ نے ہماری عادت کی طرف اشارہ کیا کہ اس اللہ سے ڈرو کہ اپنے مسائل بھی تم اسی کا نام لے کر حل کرتے ہو،
پھر ساتھ میں کیا کہا کہ والارحام، رشتوں کے بارے میں ارحام رحم سے ہے، اور یہ دونوں طرف کے رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے، یعنی باپ کی طرف سے ہوں چاہے وہ ماں کی طرف سے ہوں، تو ان کی حقوق کی ادائیگی میں بھی کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کی جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ باتیں بتانا چاہ رہے ہیں۔ صلہ رحمی کا یہاں پہ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں۔ حقوق العباد کا اصل میں مقصد کیا ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کی جائے، اور صلہ رحمی کو بہت زیادہ ہمارے دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اہمیت دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہو اور اس کی عمر دراز ہو، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اب صلہ رحمی یہ کیا ہے؟ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے تو ہم اس کے ساتھ اچھا کریں۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ ایک انسان آپ کے ساتھ بہت برا کرے اور آپ اس کے ساتھ اچھا کرتے رہیں۔ تو حدیث میں 2 باتیں بتائی گئی کہ اگر کوئی اپنے رزق میں کشادگی پیدا کرنا چاہے اور اپنے عمر میں درازی چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ اسی طرح کے اس مفہوم کی ایک دوسری حدیث بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے اور پھر بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوا، میں ایک آڑ سے آپ کو دیکھ رہا تھا جب آپ مدینہ آئے، تو سب سے پہلے جو الفاظ میں نے آپ کی زبان مبارک سے نکلتے ہوئے سنے، آپ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ اے لوگوں، ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کرو اور اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو اور صلہ رحمی کیا کرو، اور ایسے وقت میں نمازوں کی طرف جاؤ جبکہ عام لوگ نیند کے مزے میں ہوں۔ یاد رکھو، اگر تم ان اعمال پر عمل کرو گے تو حفاظت اور سلامتی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ تو صلہ رحمی کے اوپر اگر بات کی جائے اور قطع رحمی کے اوپر، تو یہ مکمل ایک 2-3 گھنٹے کا الگ سے پروگرام بن جاتا ہے، لہٰذا صرف آپ کو اہمیت بتانے کے لیے 2 احادیث سنا دی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اپنی ایک باندی کو، اپنی ایک جو میری باندی تھی، غلام تھی میری، اس کو میں نے آزاد کر دیا، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اگر تم وہ اپنے ماموں کو دے دیتی تو زیادہ ثواب ہوتا۔ ماموں ان کے جو ہیں وہ ضرورت مند ہے، تو اس لیے کیا کہا کہ تم اگر دے دیتی تو اس سے زیادہ ثواب ملتا۔ تو اس دوسری حدیث کے مفہوم میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، اگر کسی محتاج کی مدد کی جائے تو اس سے صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر اپنے کسی عزیز قریبی رشتہ دار کی مدد کی جائے تو اس سے 2 گنا ثواب ملتا ہے، ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ تو اس طرح سے یہ کچھ مختصر بات، ورنہ صلہ رحمی کے اوپر اور قطع رحمی کے اوپر بات کی جائے تو یہ بہت زیادہ طویل ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے ایک اور قانون بنایا۔ قانون اللہ کا یہ ہے کہ سختی سے عمل نہیں کرواتے، اللہ دل کے اندر شوق اور جذبے پیدا کرتے ہیں۔ تو کہا کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اگر یعنی اللہ تم پر نگران ہے، مطلب کیا؟ اگر تم کوئی کام بے دلی سے کر لو، دل کے جذبے سے نہ کرو، محبت سے نہ کرو، تو یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے ارادوں سے باخبر ہے۔ تو دنیا دکھاوے کے لیے نہ کرنا، جب بھی کوئی کام کرنا حقیقتاً میرے لیے ہی کرنا، کیونکہ وہ ہمیشہ کیا ہے؟ سب پر نگران ہے۔ تو یہ قرآن کا ایک دستور ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا کہ وہ کسی بھی کام کو انسان کے اوپر دبا کر نہیں کہتے۔ پھر آگے یتیموں کے حقوق ذکر کیے، وآتوا الیتامی اموالہم۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ اکیلا ہونا، یتیم کہتے ہیں اکیلا ہونا، اور عام معمولات میں ہم یتیم اس بچے کو کہتے ہیں کہ جس کا باپ مر جائے۔
اور جانوروں میں یتیم اسے کہتے ہیں کہ جس کی ماں مر جائے. لیکن انسان یتیم کب تک رہتا ہے، یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ کوئی انسان یتیم تب تک کہلاتا ہے کہ جب اس کا باپ مر جائے اور وہ ابھی بالغ نہ ہوا ہو. جب بالغ ہو جائے تو پھر یتیمی باقی نہیں رہتی. تو اسی طرح سے یہاں پر کیا کہا کہ یتیموں کو ان کے مال دے دیا کرو، یعنی اگر کوئی بچہ ہے اور اس کا باپ مر جائے بالغ ہونے سے پہلے تو اس کے مال کی حفاظت کرو، چاہے اس کے والد نے مرتے ہوئے تمہیں وصیت کی ہو یا نہ کی ہو، ان کے مالوں کی حفاظت کرو. اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو پھر بالغ ہونے کے بعد ان کو ان کے مال دے دیے جائیں. اور ساتھ میں کیا کہا کہ جب تم ان کے مال کی حفاظت کرو گے تو ایسے نہ ہو کہ مال کی حفاظت کرنے میں تمہارے دل میں کہیں کوئی لالچ آ جائے. جیسے تمہارے پاس کوئی بیکار چیز ہے اور یتیم کے مال میں وہی چیز ہے لیکن بہترین ہے، تم وہ بہترین چیز لے کر اپنی ناکارہ چیز اس کے مال میں شامل نہ کر دینا. تو اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ اچھی چیزوں کے بدلے کو بری چیزوں کے ساتھ نہ تبدیل کیا جائے. کیونکہ کچھ لوگ ایسے کرتے تھے کہ یتیموں کے مال میں اگر کوئی اچھی چیز نظر آ گئی اور اپنے پاس وہی بری چیز ہے جیسے کوئی جانور وغیرہ، تو وہ کیا کرتے کہ وہ کمزور یا بیکار جانور یتیم کے مال میں رکھ لیتے اور وہاں سے بہترین جانور لے لیتے. تو اس چیز کو سختی سے منع کر دیا کہ یہ نہ کیا جائے. پھر اس کے بعد کیا فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، کہ یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر بھی نہ کھایا جائے، ملا کر بھی نہ کھایا جائے. ان کے مال کو ہمیشہ اپنے مال سے علیحدہ رکھا جائے، کیونکہ اگر ملا کر رکھیں گے حساب کتاب مکمل نہیں ہوگا اور پھر اس میں امانت کے اندر خیانت آ جائے گی. تو یہ کہ اپنے ذاتی خرچ کے ساتھ اس کو ملایا ہی نہ جائے. ہاں اگر کوئی انسان اتنا احتیاط پسند ہے، اسے لگتا ہے کہ میں اپنے مال کے ساتھ ملا لوں گا تب بھی مجھے اس کا حساب کتاب یاد رہے گا، تو وہ دوسری بات ہے. لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام شکوک و شبہات سے بچا جائے اور ان کے مال کو سرے سے اپنے مالوں میں شامل ہی نہ کیا جائے. کیونکہ مال کا سب سے بڑا فائدہ کھانا ہی ہے، تو اس لیے تاکلوا کا لفظ، یعنی کھانے کا لفظ استعمال کیا. یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف کھانا منع ہے، اس کے علاوہ ہر چیز میں استعمال کر سکتے ہیں، نہیں، کسی بھی طریقے پر جو ہے وہ مال کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، یہ حرام ہے. پھر آیت کے آخر میں بتا دیے کہ اگر تم ایسا کرو گے، اپنے آپ کو تسلیاں دے کر یا مال تبدیل کر دو گے یا کوئی خیانت کرو گے یا یتیموں کا مال ضائع کر دو گے، تو فرمایا انہ کان حوبا کبیرا، یہ گناہ کبیرہ ہے. حوب کہتے ہیں بہت بڑے گناہ کو، بہت بڑے گناہ کو، کہ یتیم کا جو مال کھانا ہے یا اس کے مال کو خراب چیز کے بدلے میں اچھی چیز کے ساتھ بدل لینا یا اپنے مالوں میں ان کے مال کو ملا کر کھا لینا، یہ گناہ عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. پھر آگے سے اگلی آیات میں یہاں پر یتیموں کا حکم تھا، لڑکے اور لڑکیوں کا، لیکن چونکہ عرب میں ایک مزید رواج اس چیز کا تھا کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں بہت ناانصافی کی جاتی تھی، تو یتیم لڑکیوں کا حکم پھر آگے سے مزید الگ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہے اس بات کا، أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، تو نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگیں، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں، مثنى، دو دو، وثلاث، تین تین، ورباع، اور چار چار. فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ تعدلوا، کہ ان میں انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو ایک ہی نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا اس لونڈی سے جو اپنا مال ہے، ذالک ادنی، اس میں امید اس بات کی ہے،
اللہ تعولو کہ ایک طرف جھک نہیں جاؤ گے.